دوسرا جو قرآن مجید کا جو حق ہے ہمارے اوپر، وہ ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا، اسے سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا۔ علم غور و فکر کا نام ہے۔ جتنا ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اور اس کو سمجھنے میں یا ترجمہ کرنے میں ہمارے لیے کوئی کسی سے پوچھنا پڑے، کسی سے سیکھنا پڑے، کسی سے رجوع ہونا پڑے۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، تیلگو میں بھی، ہر زبان میں، اور ہر زبان کے ماہر موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سیکھنا اور اس کے مطلب کو سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور اس کے مطلب کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ ہم کیا ہے سیکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں ہم یہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ہم اپنے بچوں کو اس کے ساتھ شامل کریں۔ ہم اگر خاتون ہیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے شوہروں کو، اور اسی طرح جو بھی ہے ان کو ہم کیا ہے شامل کریں۔ شامل کرنے میں بڑی برکت ہے، سیکھنے میں، پوچھنے میں، اس میں کیا ہے بہت برکت ہے۔ اور یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ ہم کم کام کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بہت نیکیوں سے نواز دیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا جو قرآن مجید کا حق ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم اگر قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم اگر ہمیں دیا گیا ہے، تو ہم جو ہے قرآن مجید کے حکم کے خاطر، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا جو ہے ہم نماز پڑھیں، اس طرح نماز پڑھیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ تو قرآن مجید پر عمل کرنا، سچائی میں، ایمانداری میں، گھر میں، خلوت میں، جلوت میں، گوشے میں، پردے میں، ہر جگہ، ٹرینوں میں، سفر میں، جہاں پہ بھی ہو، ہم کیا ہے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تقسیم کے اندر، ترکے کے اندر، نکاح کے اندر، اور بھی جتنے بھی امور ہیں، ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا جو قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کے تعلیمات کو پھیلائیں، معاون بنیں۔ ہم خود جو ہے قرآن مجید کو سیکھنے والے، سکھانے والے، پھیلانے والے، ہم اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنیں، جتنا بھی ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، چاہے اس کو تلاوت کے ذریعے، چاہے اس کی تعلیم اور تفہیم کے ذریعے، اور چاہے اس کی تحفیظ کے ذریعے، چاہے اس کو جو عمل ہے ہم کیا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، نشر و اشاعت کرنے کے لیے ہم کیا ہے تن من دھن اور ہر طریقے سے کوشش کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، ہم کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے ہم کیا ہے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور ان چاروں باتوں کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا ابتدائی مرحلے سے لے کر، اگر ہمارے گھر کے اندر ہے، اس کا احترام کریں، پکڑیں بھی احترام سے پکڑیں، تلاوت بھی کریں تو احترام سے کریں، اس کو سمجھیں کہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، رب العالمین نے رحمت للعالمین پر روح الامین کے ذریعے نازل فرمایا۔ یہ ہمیں بہت کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو بے چینی ہے، جو چیزیں ہیں، اس بے چینی سے نکلنے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی راستہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں۔ کس علامہ اقبال نے کیا بات کہی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم خواتین و حضرات، اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ہمیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، دولت ہو، ثروت ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اگر ہمیشہ رہنے والی چیز ہے تو وہ اعمال صالحہ ہیں،
وہ کام ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، لہذا ہمیں انہی چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے عزائم اور مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس مقاصد کے تحت آپ لوگوں نے محفل کا انعقاد کیا اور جس طرح سے آپ لوگوں نے دین کی رغبت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔